سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ زبان زمین فرینڈس آف پاکستان عظمت ولی عرض کر رہا ہوں. ایک رومی کا شعر ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو عقل نہیں ہے، انسان تو خیر ہے ہی نہیں، وہ آدمی نہیں ہو سکتا جس کے پاس عقل ہی نہ ہو، شعور ہی نہ ہو اور وہ انسان بننے کی کوشش کرے. تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ کتے سے سبق سیکھ لینا چاہیے، کتا بہتر سمجھا سکتا ہے. یہ مولانا روم فرماتے ہیں. فرینڈس آف پاکستان عظمت ولی عرض کر رہا ہوں. ایک اور عرض کرنا تھا. ایک شعر فرماتے ہیں ہمارے، یہ زبان زمین پاگل پیغام کو ہزار جست سیارے کے خواہش نگراں گشت. یعنی ہماری اتنی خواہشیں ہوتی ہیں کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے قابل ہیں، بہت بڑے دنیا کے رکھوالے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے. زر و زشت بھی اگر اس کے پاس ہوتا ہے تو وہ کوئی اتنا آدمی بڑا نہیں بن سکتا جب تک کہ عقل اور شعور نہیں سیکھتا ہے. ہمارے یہاں یہ زرداری جو اور نواز شریف اور جتنے ڈاکو اور بدماش آئے ہیں، ان کے لیے بڑا اچھا سبق ہم سمجھے ہیں کہ وہ ملا ہے. کس نے دیا ہے؟ ہماری فوج کے جو ہمارا ایک وہ ہوتا ہے، انہوں نے بہت طاقتور قسم کا وہ دیا ہے کہ کوئی بھی دہشت گردی اور غنڈہ گردی بدماشی نہیں کر سکتا، یا یہ کہ ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. بڑا اچھا پیغام دیا ہے آپ نے. ایک پاکستان میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اس بات میں، کیونکہ ہم خود پاکستان کی حفاظت چاہتے ہیں، ہم اپنی فوج کی حفاظت چاہتے ہیں، ہم اپنے ان لوگوں کی حفاظت چاہتے ہیں کہ جو ہمارے غریب فوجی سرحدوں پہ مر رہے ہیں. ہم وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہمارے ڈاکٹر قدیر خان نے ایٹمی طاقت بنوائی تھی، وہ بنائی تھی خود ہی، انہوں نے خود آفر کیا تھا اپنے آپ کو. زرداری کے جو بڑے چاہنے والے، بہت پی جس کو بولتے ہیں، اور اپنے بھٹو صاحب نے، زیڈ بھٹو نے ان کو آفر کیا تھا ڈاکٹر قدیر خان نے کہ ہم آپ کو ایٹمی قوت بنا کے دے سکتے ہیں. وہ معمولی سے کراچی کے رہنے والے، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے یہیں سے تعلیم حاصل کی تھی، وہ بھی گورنمنٹ اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی. اس کے بعد وہ پہنچ گئے تھے اپنے ہالینڈ میں، اور وہاں ہالینڈ میں رہ کر کے انہوں نے تعلیم کی، تربیت کی. اس کے بعد باقاعدہ ایٹامک پاور کی انہوں نے لی تھی. وہ ایٹامک پاور میں اتنے ماشاءاللہ اس قابل تھے کہ انہوں نے آفر کر دی، اور یہاں پر انہوں نے باقاعدہ ان کو بھٹو کو اس کو کہا کہ ہم آپ کو پاور بنا کے دیتے ہیں، ایٹمک پاور. اور انہوں نے یہ کام بڑا اچھا کیا تھا کہ ایٹمک پاور انہوں نے بنوا کے دی، اور بنوانے میں بہت سارے لوگوں کا ہاتھ تھا. تمام فوجی جنرلز کا ہاتھ تھا، تمام فوجی، اور ان کو انڈیپینڈنٹ وہ دیا گیا تھا. وہ اپنا بہت عمدہ قسم کا سسٹم انہوں نے پرووائڈ کیا تھا. لیکن ان کو نیکی کے بدلے ان کو یہ ہوا کہ ان کو قید و بند میں رکھا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں تو سسٹم یہی ہے، ہمارے یہاں طریقہ یہی ہے کہ کوئی آدمی نیک کام نہیں کر سکتا. یہ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری مافیا، خاص طور سے ان کو لایا جاتا ہے. کون لے کے آتا ہے؟ آپ نے جو الارم دے دیا ہے کہ کوئی بھی آپ کے خلاف سازش یا وہ اپنی آزمائش نہیں کرے گا، تو کیا ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کہ یہ نواز شریف کو لے کے آئے، وہاں سے فوج لے کے آئے اور لا کر کے ان کو تسلط کر دے یا مسلط کر دے ہمارے اپنے سسٹم کے اوپر؟ یہ ایسا تو آپ تو نہیں کر سکتے، ایسا آپ نہیں کہہ سکتے. ہمیں امید نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی بات کریں گے. ہاں، جو آپ نے ابھی پیغام دیا ہے، جو آپ کے سرحدوں پہ اور ادھر سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کے ملک کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. آپ کے ملک کے لیے بہتری اگر ہوتی ہے تو ہمیں اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے
بلکہ آفر کرنا چاہیے. میری گزارش یہ ہے، ہم وی آر دا فاؤنڈرس آف پاکستان، ہم مطلب ان کی اولاد ہیں. وی آر جسٹ وریڈ اباؤٹ اٹ کہ پاکستان کی تباہی کیوں ہو رہی ہے. آپ اگر ہماری فوج ہم نے بنوائی ہے، ہم نے طاقت، ہم 75% کراچی کماتا ہے، اور آپ کے لیے فوج کے لیے 65% دیتے ہوئے بڑا خوش ہوتا ہے. وہ دوسری بات ہے کہ اب آپ کے فوجی جو ہے وہ اپنے بزنس بھی کرنے لگے ہیں، کھیتی باڑی بھی کرنے لگے ہیں، زمینوں پہ قبضے بھی کرنے لگے ہیں، اور اپنے بنگلے بھی بنانے لگے ہیں، کاروبار بھی کرنے لگے ہیں. لیکن ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم آپ کی خدمت میں کم سے کم اتنا کریں اپنے عوام کے لیے. آج ہماری 25 کروڑ کی عوام ہے. غربت، افلاس، مہنگائی، عذاب میں آپ کو یہ محسوس ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے یہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیا یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے 9 اپریل 2022 کو رات کے 12 بجے چھاپا مارا جاتا ہے باقاعدہ رات کو. کہاں ہماری وہ سسٹم ہے، عمران خان کی حکومت ہوتی ہے، پلاننگ یہ بنانے والا کیا کسی جنرل کو یا کسی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان کو، بندیال اور ساتھ میں باجوہ، رات کے 12 بجے ان کی ایمبیسی کو ڈیزالو کرتے ہیں اور دوسرے ڈاکوؤں کو، بدماشوں کو لا کر کے بٹھا دیتے ہیں. کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا یہ غنڈہ گردی نہیں ہے؟ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ آپ کے ہوتے ہوئے اگر یہ ناانصافی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جن لوگوں کے نے بھی یہ سب وہ لگایا ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. جو ذمہ دار ہیں اس کے، ہم ہیں کہ دہشت گردوں کو انوائٹ کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں، وہ لگا رہے ہیں ان کو. نواز شریف نے پاکستان کی تباہی میں، بربادی میں اور یہ سسٹم میں لا کے سارا تباہ کر دیا ہے. پاکستان کے پاس ایک بھی وہ نہیں ہے. 4 دفعہ ان کو لایا گیا ہے اور لا کر کے ان کو پرائم منسٹر بنایا گیا ہے. 3 دفعہ، ایک چوتھی دفعہ تو اس کو لائے نا ہم نے، اس کے بیٹا نہیں بھائی ہے، شہباز شریف. یہ مجھے آپ بتا دیجیے کیا کرپٹ لوگوں کو لا کے لگانا یہ فوج کا کام ہے؟ مجھے یہ جواب دے دیجئے کہ کیا یہ غنڈہ گردی کرانا پاکستان میں ایک عمران خان کو ہٹا دیا جاتا ہے اور اس کے خلاف بدماشوں کو، غنڈے ڈکلیئرڈ غنڈے ہیں، ڈکلیئرڈ کرپٹ مافیا ہے. اس میں زرداری مافیا بھی ہے، اس میں نواز شریف مافیا بھی ہے، شہباز شریف مافیا بھی ہے. باقاعدہ باہر سے لا کر کے لوگوں کو ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے اور لا کر کے ان کو باقاعدہ ان کے خلاف سازش کی جاتی ہے. تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ کسی شخص کے فنڈامنٹل رائٹس کے مخالف نہیں ہے؟ کیا آپ کسی بھی شخص کو، کسی بھی سپریم کورٹ کو یا کسی بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو، کیا اگر آپ اس کو ڈکٹیٹ کریں گے تو کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا یہ مجھے جواب چاہیے کہ عمران خان جیسے آدمی کو، جو آنےسٹ بھی ہے، پرائم منسٹر بھی ہے، ٹاپ کلاس آف ورلڈ فیم وہ ہے پرائم منسٹر. پرائم منسٹر جو ہوتا ہے انڈر اس کے فوج اس کے انڈر میں آتی ہے، اس کے سسٹم سارے عدلیہ اس کے سسٹم میں آتی ہے، ہر چیز جو ہے اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے. اور ہی ہیز آل دی نالج اباؤٹ آل دیٹ. اگر آپ یہ اس کے خلاف عمران خان کو آپ 5 اگست سے اس کو بند کیا ہوا، 2023 سے آج 2024 ہو چکا ہے. کیا یہ ناانصافی اور یہ غداری نہیں ہے؟ جبکہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، آرڈر دے رہی ہے اسے. پہلے بندیال بھی انہیں باقاعدہ آزاد کر کے گئے تھے. وجہ کیا ہے کہ وہ الیکشن میں
اس کی چونکہ نیک آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، دیانتدار آدمی، جو واحد ایک آدمی ہے آفٹر قائد اعظم یا قائد اعظم سے بھی، بلکہ ہی از مور سپر، اس کے ساتھ کہ یہ ظلم کر رہے ہیں، کیا یہ غداری نہیں ہے؟ کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ آج مذاق ہو رہا ہے، ہم اتنا تماشا دنیا اٹھا رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ کیا مذاق ہے پاکستان میں؟ امریکہ سے بھی یہ باتیں وہی کر رہے ہیں جو امریکہ آپ کے ہمارے دشمن میں دوست ہیں، واٹ ایور ہی دے آر۔ وہ وہیں سے لوگ آتے ہیں، وہیں سے تمام وہ آتی ہیں، نیوز آتی ہے بن کے، وہیں پر یہ سارے یہ بھتہ لینے بھی جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں پرائم منسٹر بن جاؤں گا، ایک کرمنل کہتا ہے کہ مجھے چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنا دیجیے، جبکہ وہ ملک کو پورا لوٹ کے کھا گئی ہے، 4 دفعہ ان کی حکومتیں لگی ہیں، پہلی دفعہ زرداری بھی رہی ہے، یہ موجود تھے نواز شریف، پھر شہباز شریف، اس کے علاوہ یہ ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی انلیگل کام کر رہا ہے۔ آپ کیا ہماری جو پاور ہے، اٹامک پاور، فوجی طاقت رکھنے والی، جس کو صرف عمران خان سنبھال سکتا ہے اور چلا سکتا ہے، اور ان کے باقاعدہ سے کانٹیکٹس ہیں، اس کی اتنی ریپوٹیشن ہے پوری ورلڈ میں، وہ چلا سکتا ہے پاکستان کو، دوسرا کوئی نہیں چلا سکتا، اور اسی کو بند کیا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ الیکشن میں ٹاپ آف دی لائن ہے، اور اس سے بلہ چھینا ہوا ہے، اس سے تمام اس کے وکیلوں کو بھیجا ہوا ہے، 40,000 بندوں کو پکڑ کے بند کیا ہوا ہے، اور دہشت گردی دکھا رہے ہیں، خود ہی اپنا بلوچستان میں بھی قتل کرتے ہیں، اور وہاں بھی قتل کرتے ہیں اپنے پشاور، اپنے سرحدی علاقے میں، اور دہشت پھیلانے کا مقصد کیا ہے کہ الیکشن کو وہاں پر نہ ہونے دیا جائے، اس لیے کہ وہاں پر 100% وہ الیکشن میں جیت رہے ہیں، اس لیے کہ پنجاب میں بھی 50% جیت رہے ہیں، اس لیے کہ وہ پورا کراچی سے پشاور سے لے کر کے ہر جگہ پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایمانداری سے کام کیا ہے اس نے، انسان کو انسان سمجھتا ہے، جانور نہیں سمجھتا۔ یہ سارے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے یہاں کی جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بھی یہ کام کر رہی ہے، وہ دہشت گردی نہیں کر رہی، اسٹیبلشمنٹ کو دہشت گردی نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری فوج کو چاہیے، ہمارے جو اب اس وقت آپ نے اناؤنس کیا ہے نا، تو آپ تو ساری جڑ کو نکال کے باہر پھینک سکتے ہیں۔ کراچی میں باقاعدہ پی ٹی آئی کے بندے نکلے تو ان کے اوپر لاٹھیاں چلا رہے ہیں، گولیاں چلا رہے ہیں، ان کے بارود کی وہ کی جا رہی ہے، بارش کی جا رہی ہے، اور جو جتنے بھی یہ گنڈے اور بدماش ہیں، زرداری از اے گریٹ مافیا، اور وہ وہاں اس کے جو جدھر چاہتا ہے وہ الیکشن کر سکتا ہے، جدھر چاہتا ہے جو ایڈورٹائز ہو سکتا ہے، سارے جتنے بھی اپنے وہ ہیں ان کو یوز کر رہے ہیں، اپنے چینلز کو بھی یوز کر رہے ہیں، اپنے ایڈ دیتے ہیں، جھوٹے دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ آپ فراڈ میں آ رہے ہیں، فراڈ میں نہیں آنا چاہیے آپ کو چاہیے کہ آپ عدلیہ کو اور ان کو آنیسٹلی کام کرنے دیں۔ لوگ اپنی ایمانداری سے ججز کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو ایماندار ججز ہیں، جو وہ ججز ہیں جو نواز شریف کے قابو میں ہیں، جو وہ ججز ہیں جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں ان کے قابو میں، وہ آرڈر دیتے ہیں ان کو، ان کی وہ جو ایک مریم نواز ہے، وہ آرڈر دیتی ہے ایز اف شی از اے پرائم منسٹر آف پاکستان، اور وہ پرائم منسٹر بھی سنتا ہے ان کی، اور پنجاب کا چیف منسٹر وہ انہوں نے ڈاکو رکھا ہوا ہے، بدماش رکھا ہوا ہے لا کے۔ آپ کیا ان کو نہیں دیکھتے ہیں؟ آپ کیا آئی جی پولیس ہوتی ہے جتنی بھی ساری، کیا ان کو نہیں دیکھتے ہیں؟ یہ لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں، ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے، ہو رہی ہے، سب سسٹم میں چل رہا ہے، کیا ہم ان کو نہیں دیکھیں؟ ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ دیکھیے آپ کا کام ایک اور بھی ہے، میں آپ سے عرض کر دوں، اپنی فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو، سب کو یہ ہدایات ہونی چاہیے کہ الیکشن کروائیں، فری اینڈ فیئر کروائیں۔ ایون آپ اور جو ہمارے عمران خان صاحب کو دیکھیے، میرا کوئی تعلق کسی سے نہیں، کسی پارٹی سے نہیں ہے، لیکن جسٹ انصاف اگر نہیں ہوگا تو آپ کی یہ کہاں سے ہوگی؟ یہ صحیح الیکشن کہاں سے ہو سکتا ہے؟ آنیسٹلی، ایمانداری سے الیکشن کروانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور الیکشن اگر ہوگا فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے،
اور یہ تمام جتنے بھی یہ لوگ ہیں الیکشن کمشنر، اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے علاوہ یہ جتنے بھی اپنے سینٹر کے جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جو عبوری حکومت لے کے آئے، ان کا کام بھی یہی ہے، اور عدالت کا کام بھی یہی ہے، اور دوسرے جتنے بھی سارے لوگ ہیں اور الیکشن کے جتنے، یہاں تو یہ ہو رہا ہے ایک جنرل لا کے بٹھایا ہوا ہے، وہ اپنے وہ اپنے شناختی کارڈوں پہ پابندیاں لگائی ہوئی اور خوب اپنے آپ چھاپ رہے ہیں، غلط حرکتیں شروع ہوئی ہیں، ہر آدمی یہاں پر ڈاکو راج چل رہا ہے، اور آپ یہ ذرا مہربانی کریں، اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں، پریزیڈنٹ کو بھی یہ دیکھنا چاہیے، ہماری جو سپریم کونسل ہے آرمی کی، اس کو بھی نوٹ کرنا چاہیے، اگر ملک کو تباہ کریں گے، عمران خان کے علاوہ کوئی پاکستان کو سنبھال نہیں سکتا ہے، آپ جتنا چاہے معلومات کر لیجیے، آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، یو شوڈ ہیو دیٹ، یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو روکیں اور الیکشن فری اینڈ فیئر کرائیں، آنیسٹلی کرا دیں، جس کی مرضی جیت کے آ جائے، ڈاکوؤں کو بھی آپ جیت کے اگر آگے تو پھر آپ پاکستان کو پھر آپ خدا حافظ کہہ دیجئے، اپنی ایٹمی پاور کو خدا حافظ کہہ دیجئے، اور تمام سسٹم کو آپ ختم کر دیجئے اور ماشاء اللہ لگا دیجئے، اگر کچھ نہیں کر سکتے اول تو آپ سارا کام کر سکتے ہیں، آپ ہی کے آرڈر پہ چل سکتی ہے، کیونکہ آپ ہی کی وہ ہے، ہماری فوج ہے، فوج میں ہماری ہے، ایٹمی پاور ہماری ہے، ساری طاقت ہماری ہے، آپ انہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ ہمارے دشمن ہے، اس ملک کے دشمن ہے، اس کی زمین کے دشمن ہے، اس پاور کے دشمن ہے، اس طاقت کے دشمن ہے، ہمارے پاس جتنی طاقت ہوگی ہم تو پوری دنیا میں آپ کا نام ہوگا، وی آر دا بگیسٹ پاور آف دا ورلڈ، جس کے پاس ایٹمک پاور ہے، 65 اپنے کنٹریز جو ہیں مسلم کنٹریز، وہ ہمیں تعریف کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اس بات سے، اب ان کے حالات وہی دیکھ کے تباہی اور بربادی ہو رہی ہے، یہ بات ہم سوچیں خواہ کہ ہمیں کشمیر بھی مل جائے گا، ہمیں پنجاب بھی مل جائے گا، ہمیں لاہور بھی مل جائے گا، اور ہمیں سب پاور مل جائے گی، طاقت مل جائے گی، سارے ملک ٹھیک ہو جائیں گے، سارا ملک جو ہے الیکشن غلط کرانے سے ٹھیک ہو جائیں گے، نو نو نو، آپ مہربانی کریں، الیکشن فیئر اینڈ فری کروائیں، اب ٹائم ہی بلے کا نشان عمران خان صاحب کو نہیں، ان کو چھوڑنا بہت ضروری ہے، اس کے علاوہ جو بھی یہ کارکردگی ہو رہی ہے اس کے اندر آنیسٹ ہونا چاہیے، گھر میں وہ توشہ خانہ چلا رہے ہیں ابھی تک، اس لیے کہ ان کو سزا دے دو تاکہ الیکشن نہیں ہو سکے، اور وہ اپنا سائفر فوج بھرتی ہے، آپ سائفر کا مطلب نہیں سمجھتے تو کسی سے پوچھ لیجیے، ایڈوکیٹ سے، نہیں سمجھتے تو کسی ہائی کورٹ سے پوچھیے، سپریم کورٹ سے پوچھیے، واٹ از سائفر، میں نے وہی عرض کیا تھا، ہمیں اس وقت پاکستان بہت مشکل میں ہے، ہماری جو فوج ہے وہ بہت مشکل میں ہے، وہ روزانہ حملے ہو رہے ہیں، اور یہاں تک شروع ہو گیا ہے کہ یہ لوگوں نے وہ ڈرامے شروع کر دیے ہیں کہ باقاعدہ ایک آدمی وہاں پشاور میں مروا دیا، ایک آدمی بلوچستان میں مروا دیا، اور واقعی ظلم کر رہے ہیں، ان پر ظلم کر رہے ہیں، ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں جہاں نہیں ملیں گے وہ کنٹری ختم ہو جاتا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ فیصلہ کر لیجئے، اور فیصلہ کرنا کیا ہے، ان کو جو بھی یہ گنڈا گردی کر رہے ہیں، خاص طور سے نواز شریف زرداری مافیا، اور یہ آپ کی جو یہاں کی وہ بیٹھی ہوئی ہے جو حکومت کو باقاعدہ یہ لائی گئی ہے اس لیے کہ الیکشن کرائے گی، الیکشن کروائیے، ان سے ایمانداری سے کرائیے، بہتری اسی میں ہے، بہتر یہ ہوگا کہ اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ مقام عطا کرے، ہماری فوج کو اعلیٰ مقام عطا کرے، اور ہماری فوج جو ہے کسی پریشانی میں تکلیف میں نہیں ہو، آئی ہوپ عمران خان آئیں گے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بن کے، وہ پاکستان کو پورا کنٹرول کے سسٹم میں لے آئیں گے، کیونکہ دنیا ان کے ساتھ ہے، دنیا ان کو مانتی ہے، ایمانداری اور آنیسٹی از دا بیسٹ تھنگ ان دا ورلڈ، آپ دنیا کامیاب جو بھی ہوتی ہے گنڈا گردی سے نہیں ہوتی، پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔